بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندو محققین اکثر ہندو دھرم کو دنیا کا قدیم ترین اور سچا مذہب ثابت کرنے کے لیے اسلام اور قرآن پر عجیب و غریب اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان تمام سوالات اور اعتراضات کے مفصل ترین اور قابل قبول جوابات ان کی اپنی مذہبی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ قرآن اور اسلام کو جھوٹا اور غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ہندو اسکالرز کے مطابق ہندو دھرم ایک قدیم مذہب ہے، جبکہ اسلام کی ابتدا صرف 1400 سال پہلے عرب میں ہوئی۔ اس لیے مسلمانوں کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ معتبر اسلامی کتب بلکہ ہندوؤں کی اپنی مذہبی کتابوں سے یہ بات عیاں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جس سرزمین پر اتارا گیا وہ سرزمین ہندوستان ہی تھی۔ قرآن کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے مسلمان پیغمبر تھے، اس لیے ہندوستان پر سب سے پہلے قدم ایک مسلمان نے ہی رکھا تھا۔ لہٰذا اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی۔ ہندوؤں کی کتابوں رگ وید، بھوش پرانا میں یہ واقعات مکمل ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ کرنا، آدم سے حوا کی تخلیق، شیطان کا دونوں کو بہکانا، ممنوعہ چکھوانا اور بطور سزا دنیا میں اتارا جانا۔ ہندو محققین قرآن کے اس دعوے پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں بسنے والی کوئی ایسی قوم نہیں جہاں اللہ نے کوئی پیغمبر نہ بھیجا ہو، جبکہ قرآن پاک کی سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر قوم یا امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جس کسی کو بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ ہم ان پر ہدایت کو واضح کر دیں۔ ہندو اسکالرز کو یہ اعتراض ہے کہ قرآن پاک میں نہ تو ہندو قوم کا ذکر ہے اور نہ ہی ان کے رسول کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندو نام کا کوئی دھرم دین دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، لہٰذا نہ صرف قرآن پاک بلکہ ویدوں میں بھی ایسے کسی مذہب کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ اس کو ہمیشہ سے ہی سناتن دھرم کہا گیا ہے۔ اگر ہم سناتن دھرم کا ترجمہ عربی میں کریں تو عربی میں اس کا مطلب ہے دین القیم، اور اردو میں اس کا مطلب ہے ہمیشہ قائم رہنے والا دین۔ دین القیم کا ذکر قرآن پاک کی سورہ روم میں موجود ہے، یعنی یہ اسلام ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین، سناتن دھرم کا مطلب عربی میں اسلام ہی ہے۔ تاریخ اور ادیان کی معتبر کتابوں میں مضبوط دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ وید جس شخص پر اتارے گئے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ وید خود بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ وید میں حضرت نوح کو ماہ نوح کہا گیا ہے۔ حضرت نوح کو سیلاب عظیم والا منوح کہا گیا ہے۔ منوح کے دور قیامت میں جب ساری زمین ایک سیلاب میں غرق ہو جائے گی اور تمہارے ذریعے مخلوق کی دوبارہ ابتدا ہوگی، تب میں ویدوں کو نافذ کروں گا۔ سورہ نوح میں قوم نوح میں جن دیوی اور دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے، ان کی پوجا صرف ہندوستان میں رہنے والے ہندو ہی کرتے تھے۔ سناتن دھرم کی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے لے کر سیلاب کے بعد تک کے واقعات بڑی تفصیل سے موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بنو راسب کی قوم کو قرآن میں سابی قوم کہا گیا ہے۔ سابی قدیم زمانے میں عراق کے اس علاقے کے رہائشی تھے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور نامی شہر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور قدیم تہذیب ہڑپا اور موہنجودڑو کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان دونوں تہذیبوں کا آپس میں گہرا تعلق تھا۔ قرآن میں سابی قوم کے ذکر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم کا ذکر آسمانی کتب رکھنے والی قوموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سابی قوم خدا کو مانتے تھے لیکن مشرک تھے اور یمن کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تہذیبوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سناتن دھرم کے ماننے والے لوگ بڑی تعداد میں یمن میں آباد تھے۔ وہاں آج بھی شیام اور ہند کے ناموں سے قلعے آج بھی موجود ہیں۔ سابی فرشتوں کی پرستش کرتے تھے، اور ہندو مذہب میں کثیر تعداد میں دیوتاؤں کا تصور دراصل
فرشتوں کا ہی تصور ہے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ یہ ستاروں کے پجاری تھے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی قوم ستاروں میں اتنی دلچسپی رکھتی ہو جتنی ہندو دھرم کی ہے۔ سابی آگ کی پوجا کرتے تھے اور ہندو قوم آج بھی آگ کو مقدس مانتی ہے اور اسے پوجتی ہے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب پڑھنے اور ماننے کے بعد بھی یہ قوم کسی نبی یا رسول کو کیوں نہیں مانتی اور خود کو کسی رسول کا امتی کیوں نہیں کہتی؟ آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ایک حدیث سے ملتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو اللہ کا حکم پہنچایا تھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ بے شک اے میرے مالک۔ پھر امت نوح سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم لوگوں تک پہنچایا تھا؟ تو وہ لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ تو پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری بات کا گواہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں تک اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 پڑھی، جس کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندو قوم کبھی کسی رسول یا نبی کو تسلیم نہیں کرے گی۔ ناظرین، اسلام ہی دنیا کا اولین مذہب ہے جس کی تعلیمات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء اور رسول لے کر آئی۔ ہندوستان کا اصل مذہب اسلام ہی تھا جو بگاڑ کے بعد اصل صورت کھو چکا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام اور بزرگان دین نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی پورا کیا ہے، لیکن افسوس کہ پچھلی کئی صدیوں سے مسلمانوں نے اپنی اس ذمہ داری سے غفلت برتی ہے، اور آج کا مسلمان نہ تو اپنے کردار و اخلاق سے دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے اور نہ ہی اپنے رویوں سے، اور قیامت کے دن مسلمانوں سے دیگر اقوام تک یہ پیغام نہ پہنچانے کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔